حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ آیا تو میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ لوگ اس کے ارد گرد جمع ہیں، اور وہ جو آدمی بات کر دیتا ہے لوگ اس کی بات پر اعتماد کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں اور عمل کرنے کی نیت سے اسے سنتے ہیں۔ تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے؟ تو لوگوں نے فرمایا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا اور میں نے قریب آ کر کہا علیک السلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 2 مرتبہ کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقل علیک السلام قل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے فرمایا کہ علیک السلام نہ کہیے بلکہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیے، کیونکہ علیک السلام یہ مردوں کا سلام ہے۔ اس کے بعد حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میں اس اللہ کا رسول ہوں جس اللہ سے آپ مشکل وقت میں مصیبت میں مانگتے ہیں تو اللہ تمہیں عطا فرماتے ہیں۔ میں اس اللہ کا رسول ہوں جب تمہیں قحط سالی اپنی لپیٹ میں لے لے تو وہ اللہ تمہاری قحط سالی کو دور کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے نصیحت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی نصیحت یہ فرمائی کہ کسی کو برا بھلا مت کہیے، کسی کو گالی مت دیجیے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے کسی غلام کو، کسی آزاد کو، حتیٰ کہ کسی جانور کو بھی کبھی برا بھلا مت نہیں کہا، کیونکہ جیسا کہ بعض آدمیوں کی عادت ہوتی ہے انسان کو نہیں تو جانوروں کو گالیاں دیتے۔ تو حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد کسی جانور کو بھی گالی دینا چھوڑ دی ہے، میں کسی کو برا بھلا نہیں کہتا تھا۔ کیونکہ دیکھیں، انسان کسی کو برا بھلا کہتا ہے اس کی ذات کی وجہ سے، یا اپنے آپ کو دوسرے سے افضل اور برتر سمجھنے کے لیے دوسرے کو برا بھلا کہتا ہے۔ کسی نے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی مجلس میں حجاج بن یوسف کی غیبت کی، کیونکہ حجاج بن یوسف ایک بہت بڑا ظالم بادشاہ گزرا تھا کہ جس کی ظلم پر تاریخ بھری ہوئی ہے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ حجاج بن یوسف کی غیبت نہ کیجیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کل قیامت کے دن جہاں حجاج بن یوسف کو اس کے ظلم کی سزا ملے گی، وہیں تمہیں بھی حجاج بن یوسف کی غیبت کرنے پر بھی سزا ملے گی۔ اس لیے کسی کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ اور دوسری نصیحت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نیکی کو حقیر مت سمجھو، یعنی کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے آپ اس کو چھوڑ نہ دیجیے، بلکہ نیکی کو نیکی سمجھنا چاہیے، اللہ کا حکم اور اللہ کی اطاعت سمجھ کے اس کو کرنا چاہیے، اور اسی طریقے سے کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کی ذات تو اپنی مخلوق اور اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے، جنت میں داخل کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈے گی۔ جیسا کہ وہ ایک واقعہ آتا ہے نا کہ ملکہ زبیدہ کے بارے میں، کہ ملکہ زبیدہ بہت بڑی نیک خاتون گزری ہیں، ہارون الرشید بادشاہ کی بیوی ہیں، جنہوں نے نہر زبیدہ بھی مصر سے لے کر عرفات کے میدان، منا، مزدلفہ، عرفات کے میدان تک نہر بنوائی ہے۔ ملکہ زبیدہ کے بارے میں انہوں نے بے شمار اپنا خزانہ خرچ کیا ہے اس نہر پر، حاجیوں کے لیے، مخلوق کی خدمت کرنے کے لیے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو کسی نے ان کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ آپ تو بخشش ہو گئی ہوگی کیونکہ آپ نے بہت بڑے کارنامے انجام دیے۔ کہا کہ کیا بخشش ہوگی؟ بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو وہ نہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ ایک دفعہ آپ محل میں بیٹھی تھیں اور آپ کے سر سے دوپٹہ اترا ہوا تھا، اور آپ نے جب اذان کی آواز سنی تو اللہ کے نام کے احترام کی وجہ سے آپ نے اپنے سر پہ دوپٹہ دے دیا۔ تو تم نے دنیا کے اندر میرے نام کا احترام کیا، تو آج میں آپ کے نام کا احترام کر کے تمہیں جنت کے اندر داخل کرتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت کی ذات تو بہانے ڈھونڈے گی، چھوٹی سی ہو سکتا ہے کہ ہماری چھوٹی سی نیکی بھی کام آ جائے اور اسی بنا پر ہماری مغفرت ہو جائے۔ جیسا کہ وہ بخاری شریف میں بھی فاحشہ عورت کا واقعہ آتا ہے، گناہ کیا، سب کچھ کیا، لیکن آخر میں ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا اور اس پر ان کی بخشش ہو گئی۔ تو اس لیے فرمایا کسی نیکی کو حقیر مت سمجھیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری نصیحت فرمائی کہ تم اپنے بھائی کو خندہ پیشانی کے ساتھ ملو۔
یعنی جب بھی کسی مسلمان کو ملو تو خوش اخلاقی کے ساتھ، کیونکہ خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے۔ خوش اخلاقی کے ساتھ، ہنستے کھلتے ہوئے چہرے کے ساتھ اپنے بھائی کو، مسلمان کا استقبال کرنا چاہیے، ملنا چاہیے۔ چوتھی نصیحت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھیے۔ اب دیکھیں، جیسا کہ ایک دوسری حدیث میں بھی آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شلوار، پاجامہ یا تہبند کا وہ حصہ جو ٹخنے سے نیچے ہوگا، کل قیامت کے دن وہ جہنم میں جلے گا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے، یاد رکھیے کہ یہ شلوار کے ٹخنوں سے اوپر رکھنے کا حکم یہ صرف نماز میں نہیں ہے، بلکہ یہ عام حکم ہے۔ آپ بازار میں ہیں، آپ دکانداری کر رہے ہیں، آپ ملازمت کر رہے ہیں، اپنے دفتر میں ہیں، آپ چل رہے ہیں، ہر حالت میں آپ کے شلوار ٹخنوں سے اوپر رہنی چاہیے۔ یہ حکم صرف نماز کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ نماز میں تو بطری کے اولا شلوار ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے، کیونکہ وہ ایک عبادت ہے اور اللہ رب العزت کے حضور حاضری ہے۔ تو اس لیے فرمایا، کیونکہ اتنی سخت وعید آئی ہے اس بات پر، حضور نے حضرت جابر کو نصیحت فرمائی کہ آپ کی شلوار ٹخنوں سے اوپر رہے۔ اور اس کے بعد حضرت جابر فرماتے ہیں کہ پانچویں نصیحت حضور نے فرمائی کہ کسی کو گالی کے بدلے گالی نہ دو۔ آپ کو کسی نے برا بھلا کہا تو آپ اس کے بدلے میں کسی کو برا بھلا مت کہیے۔ کیوں، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جب انسان کوئی ذکر کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، زبان سے اچھی بات نکالتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، تو اس ذکر کرنے اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے اور درود شریف کے ورد کرنے سے انسان کی زبان پاک ہو جاتی ہے۔ اور جب انسان بری باتیں زبان سے نکالتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، تو اس کے گالی گلوچ کرنے کے ساتھ جس کو گالی گلوچ کیا گیا اس کو تو نقصان نہیں پہنچا، البتہ اس گالی گلوچ کرنے کے ساتھ اس کی اپنی زبان ناپاک ہو گئی ہے۔ تو اس وجہ سے فرمایا کسی کو گالی کے بدلے میں گالی نہیں دینی چاہیے، یہ ہماری شریعت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں ہے۔ آپ نے چھٹی نصیحت حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فرمائی کہ اگر تمہیں کوئی کسی عیب کی وجہ سے آر دلائے تو تم اس کے بدلے اس عیب کی وجہ سے، جو تم اس کا عیب جو اس میں ہو جانتے ہو، اس عیب کی وجہ سے آپ اسے آر مت دلائیے۔